بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندرس کے شہر سے کچھ فاصلے پر ایک پرسکون بستی میں صالح نامی تاجر رہتا تھا۔ صالح کی شہرت صرف اس کے کاروبار تک محدود نہ تھی، بلکہ اس کی نیک نامی اور ایمانداری بھی پورے علاقے میں زبان زد عام تھی۔ اس کا کاروبار حکمت اور علاج سے جڑا تھا، جہاں وہ دور دراز کے علاقوں سے دوائیاں اور جڑی بوٹیاں لا کر شہر کے لوگوں کو فروخت کرتا تھا۔ لوگ اسے صرف تاجر نہیں بلکہ مسیحا سمجھتے تھے، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں اللہ نے خاص شفا رکھی تھی۔ صالح کا گھر چھوٹا مگر محبت اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی اور ایک بیٹا ناصر رہتے تھے۔ ناصر ابھی جوانی کی دہلیز پر تھا اور والد کے ساتھ ہی دکان پر کام کرتا تھا۔ وہ باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نہ صرف کاروبار سیکھ رہا تھا، بلکہ باپ کی سچائی، محنت اور خدمت خلق کے اوصاف بھی اپنے اندر سمو رہا تھا۔ باپ بیٹے کی یہ جوڑی ہر سال ایک بار پہاڑوں اور قریبی شہروں کا سفر کرتے، جہاں سے وہ نایاب جڑی بوٹیاں اور دوائیاں لاتے۔ صالح کی دکان عام دکانوں سے مختلف تھی۔ وہاں نہ صرف دوائیاں بکتی تھی بلکہ مریضوں کے لیے حوصلہ افزائی اور دعائیں بھی ملتی تھی۔ وہ کبھی مریضوں سے زیادہ پیسے نہ لیتا، بس اتنے کہ گھر کا چولہا جلتا رہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی دکان پر ہمیشہ رش لگا رہتا تھا اور لوگ اس پر پورا بھروسہ کرتے تھے۔ صالح کی خوبی اس کے بیٹے ناصر کو بھی ورثے میں مل رہی تھی، اور آہستہ آہستہ ناصر بھی لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ ناصر اکثر دکان پر بیٹھے ہوئے اپنے دل کی بات زبان پر لا دیتا۔ وہ معصومیت سے باپ سے کہتا، ابا آپ تو شہر کے سب سے بڑے اور نامور حکیم ہیں، لوگ آپ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، پھر بھی آپ اتنا کم معاوضہ کیوں لیتے ہیں؟ دیکھے نہ شہر کے دوسرے حکیم جن کی پہچان بھی اتنی نہیں، وہ آپ سے کئی گنا زیادہ پیسے لیتے ہیں اور لوگ مجبور ہو کر انہیں دیتے بھی ہیں۔ ناصر کی یہ بات سن کر صالح مسکرا دیتا، جیسے بیٹے کی فکر اور دنیاوی حساب سمجھتا، لیکن دل کے کسی کونے میں اسے خوشی بھی ہوتی کہ ناصر اس کے کاموں کو غور سے دیکھتا ہے۔ صالح نے ناصر کو سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا یاد رکھنا، اصل شفا دوا میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم میں ہوتی ہے۔ اگر حکیم کے ہاتھ لالچ اور ظلمت سے آلودہ ہوں تو پھر چاہے وہ کتنی قیمتی دوا کیوں نہ دے، اس میں شفا نہیں ہو سکتی۔ مریض کے دل سے نکلی ہوئی دعا اور حکیم کی نیت ہی اصل علاج ہے۔ حکمت کا سب سے بڑا اصول انصاف اور انسانیت ہے۔ جس دن یہ دونوں ہاتھ سے نکل گئے، اس دن حکمت بھی محض دھندا بن جاتی ہے۔ پھر صالح نے اپنی بات کو مزید گہرا کرتے ہوئے کہا، اور جہاں تک پیسوں کا معاملہ ہے تو بیٹا، پیسہ کبھی اصل سہارا نہیں رہا۔ اصل سہارا ہمیشہ اللہ ہے۔ اگر نیت صاف ہو، بھروسہ پختہ ہو اور قسمت میں ہو تو رزق خود راستہ بنا کر آتا ہے۔ انسان کا کیا اختیار، سب کچھ اسی کا ہے، وہی مالک ہے، وہی دینے والا ہے۔ بس تو یہی سیکھ کہ انسان کے ہاتھ صرف خدمت کے لیے ہے، دینے والا صرف اللہ ہے۔ ناصر خاموش ہو کر یہ سب سنتا، مگر دل میں اپنے باپ کی باتوں کی روشنی اتارتا رہتا۔ نہ صرف باپ کی باتیں وہ خاموشی سے سن لیتا، مگر دل میں ایک الجھن باقی رہتی۔ وہ اکثر سوچتا، یقیناً اللہ پر ایمان ضروری ہے، لیکن جب ہم خود مشقت کرتے ہیں، پہاڑوں میں سفر کر کے جڑی بوٹیاں لاتے ہیں، دن رات دکان پر محنت کرتے ہیں اور چیزیں فروخت کرتے ہیں، تو پھر اس میں قسمت اور اللہ کی دین کا کیا مطلب؟ یہ سب تو ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ خیال اسے کبھی کبھی بے چین کر دیتا، جیسے دل اور دماغ کے درمیان کوئی چھوٹی سی کھینچتانی چل رہی ہو۔ یہ سوال صرف ناصر کا نہیں تھا، ہر انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی یہی وسوسہ آتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے، اور اگر محنت میں کامیاب ہو گیا تو وہی اصل کمال ہے۔ لیکن ساتھ ہی دل کے کسی کونے میں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اگر سب کچھ محنت پر ہے تو پھر اللہ پر یقین اور قسمت میں لکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا ایمان رکھنے والا اور نہ رکھنے والا برابر نہیں ہو جاتے؟ اور اگر اللہ واقعی دینے والا ہے تو پھر وہ یقین رکھنے والوں کو زیادہ شان اور قوت کیوں نہیں دیتا؟ ایسے ہی سوالات ناصر کے دل میں بھی ہلچل مچا رہے تھے، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ناصر کو
ابھی وہ دن دیکھنا باقی تھے جب اس کے سوالوں کے پردے اٹھنے لگیں گے۔ محترم ناظرین، وقت کا پہیہ یوں ہی گھومتا رہا۔ صالح اپنی سادہ زندگی اور کمائی پر قناعت کرتا رہا، جبکہ ناصر کے دل میں زیادہ پیسوں کی خواہش اور لالچ آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی گئی۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ شاید دنیا میں ترقی کرنے کے لیے زیادہ کمانا اور دولت سمیٹنا ہی اصل کامیابی ہے۔ دل میں اللہ پر یقین تو موجود تھا، مگر اس پر وسوسوں کا سایہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دن مہینے سالوں میں بدل گئے، اور ایک دن ایسا آیا جب حکیم صالح کی دکان میں دواؤں کی سخت ضرورت پڑ گئی۔ کچھ خاص جڑی بوٹیاں ختم ہو گئی تھی جن کے بغیر مریضوں کا علاج ممکن نہ تھا، مگر صالح کی بڑھتی کمزوری کے باعث وہ خود اس دور دراز کے سفر پر نہیں جا سکتا تھا۔ محترم ناظرین، اس نے اپنے بیٹے ناصر کو بلایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ اب یہ ذمہ داری تمہیں نبھانی ہے۔ ناصر نے باپ کے اعتماد کو محسوس کیا، مگر دل میں وہ خوف زدہ بھی تھا کہ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ راستے پتھریلے پہاڑ، اندھیروں سے بھرے جنگلات اور طرح طرح کے خطرات سے گزرنے والا تھا۔ ناصر جب گھر سے نکلنے لگا تو ماں باپ دونوں نے اسے دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا۔ چلتے وقت صالح نے اسے ایک آخری نصیحت کی، بیٹا یاد رکھنا، جب کبھی تمہیں کوئی راستہ نہ ملے، جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے اور سارے دروازے بند نظر آئے تو اللہ کو پکارنا، وہی مالک ہے، وہی مددگار ہے، وہ تمہیں وہاں سے راستہ دے گا جو تمہارا وہم و گمان بھی نہیں پہنچے۔ قسمت کا رزق تمہیں وہی ملے گا جس جگہ تمہارے لیے لکھا گیا ہے۔ یہ الفاظ ناصر کے دل میں اتر تو گئے، مگر اس کے ذہن میں ابھی بھی سوال باقی تھے۔ وہ دعا اور وسوسوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ ناصر نے والد کی نصیحت کو دل سے نہ لیا اور رخصت ہوتے وقت بس رسمی سا سر ہلا کر چل پڑا۔ وہ اپنے ارادے اور جوانی کی جوش پر بھروسہ کرتا تھا۔ اس کے نزدیک کامیابی محض اپنی ہمت اور محنت کا نتیجہ تھی۔ 3 دن کے مسلسل سفر کے بعد وہ اندلس کے شہر سے نکل کر موجودہ پرتگال کی سرحد پر سرحد پار کرتا ہوا اسپین کے ایک شہر میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک پرانی سی سرائے میں ٹھہرا، کھانا کھایا، رات آرام سے گزارے تاکہ اگلے دن کے طویل سفر کے لیے تیار ہے۔ اس کے ذہن میں یہی خیال تھا کہ بس میں ہوں اور میری محنت، باقی سب باتیں وہم ہیں۔ اگلی صبح فجر کی اذان گونجنے لگی تو ناصر نے اپنا سامان اور گھوڑا تیار کیا اور نئے سفر کی راہ لی۔ اس کے سامنے وہ لمبا راستہ تھا جو خطرناک جنگلات اور طویل صحراؤں سے گزر کر اسے مطلوبہ شہر تک لے جاتا۔ سورج کی روشنی بڑھتی گئی اور سفر کی سختی بھی بڑھتی گئی۔ وہ اپنے جوان قدموں کے بھروسے پر آگے بڑھتا رہا، مگر ہر لمحہ دل میں ایک چھوٹی سی بے چینی بھی چھپی رہی جو اسے یاد دلاتی تھی کہ یہ سفر اتنا آسان نہیں ہے۔ دوپہر کے قریب ناصر کی طاقت جواب دینے لگی۔ دھوپ کی شدت اور سفر کی تھکن نے اسے مجبور کر دیا کہ کہیں سایہ تلاش کرے۔ بلا آخر اسے ایک گھنا درخت ملا جس کے نیچے وہ بیٹھ گیا۔ سرائی سے لیا ہوا کھانا نکالا، کچھ خود کھایا اور کچھ اپنے گھوڑے کو گھاس کے ساتھ دیا۔ سانس بحال کرنے کے لیے تھوڑا وقت وہیں گزارا، مگر جیسے ہی تھکن کچھ کم ہوئی اس نے دوبارہ رخ سفر باندھا۔ دوپہر ڈھلنے کے بعد ناصر مسلسل جنگلوں کی گھنی راہوں سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ درختوں کی کالی چھاؤں ختم ہوئی تو سامنے بے رحم صحرا پھیل گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور لمبی راہوں پر نکل پڑا، لیکن جتنا آگے جاتا شہر کا نام و نشان دکھائی ہی نہ دیتا۔ دھوپ کی تپش، ریت کا بے انتہائی پھیلاؤ اور کھانے پینے کی کمی نے اس کے دل میں خوف اور بے بسی بھی بھر دی۔ شام کے قریب تھکن اور بھوک نے اسے ڈھال کر دیا۔ کھانے کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا، گھوڑے کے لیے بھی خوراک باقی نہ تھی۔ جیسے جیسے اندھیرا گہرا ہوتا گیا ناصر کے دل میں دہشت بڑھنے لگی۔ وہ محسوس کرنے لگا جیسے موت خود اسے پکار رہی ہو۔ دل میں وسوسہ آتا کہ یہ سفر شاید میری زندگی کا آخری سفر ہے۔ اسے اجڑے ہوئے صحرائی منظر میں اسے زندگی بجائے موت ہی قریب دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا دل بار بار کہتا کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ کافی دیر تک گھوڑے کو تھپکیاں دے کر آگے بڑھانے کی کوشش کرتا رہا، مگر تھکے ہارے
जानवर ने भी हिम्मत हार दी। नासिर ने घोड़े को एक खुश्क दरख्त के तने के करीब बांध दिया और खुद रेत पर लेट गया। उसकी आंखों में अंधेरे और मौत का साया छा चुका था। दिल में ख्याल आया, अब तो ये सहरा ही मेरा अंजाम होगा। मेरा जिस्म मजीद तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, घोड़ा भी दम तोड़ देगा। फिर ये वहशी सहराई जानवर मेरे और घोड़े दोनों के बाकी जिस्म नोच कर खा जाएंगे। यहाँ मेरा कौन मददगार है? कौन है जो मुझे बचाएगा? खौफ और थकन ने नासिर को घेर रखा था, मगर उसी आलम में उसे बाप की नसीहत याद आ गई। दिल ही दिल में बोला, अब्बा ने कहा था कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो अल्लाह को पुकारना, वही मालिक है, वही मददगार है। ये सोचकर नासिर के दिल में एक हल्की सी हिम्मत जागी। उसने फैसला किया वो अल्लाह के हुजूर झुकेगा। वो घोड़े के पास गया और पानी का छोटा मटका उठाया। अंदर इतना ही पानी बचा था कि या तो पी सकता था या वजू कर सकता था। एक नई आजमाइश, पानी पी लेता तो कुछ देर जिंदगी बाकी रहती, और अगर वजू करता तो पानी खत्म हो जाता और प्यास से मौत यकीनी लगती। लम्हा भर को नासिर के दिल में खौफ बढ़ गया, मगर फिर उसने सोचा, अगर अल्लाह ने मेरी किस्मत में जिंदगी रखी है तो कोई वसीला भेजेगा, लेकिन नमाज छोड़कर नहीं। बेहतर है कि पानी वजू पर खर्च करूं, बाकी रिस्क का फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूं। नासिर ने वजू किया और मगरिब की नमाज अदा करने के बाद 2 रकात नफल भी पढ़ी। सजदे में गिरकर दिल की गहराइयों से दुआ की। आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोला, ऐ अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा रासिक है। अगर आज रात मेरे नसीब में खाना लिखा तो मुझे दे दे, अगर मैं उंदलस में होता तो खा लेता। तू ही मेरा मालिक है, वही नसीब है, वही नसीब यहाँ भी उतार दे। नासिर दुआ के बाद बेहाल जमीन पर लेट गया। चारों तरफ खौफनाक सहरा की खामोशी थी, जहाँ ना कोई बस्ती थी ना कोई आदमी, सिर्फ अंधेरा और मौत का साया उस पर झुका हुआ था। दिल में खौफ और आंखों में बेबसी थी। अब कुछ वक्त ही गुजरा था कि अचानक दूर से एक जानवर भागता हुआ दिखाई दिया। जैसे जैसे वो करीब आया, चांद की रोशनी में पता चला कि एक जंगली कुत्ता है। कुत्ते की सुर्ख आंखें और वहशी अंदाज देखकर नासिर के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। वो घबरा कर उठा, लेकिन भागने की सकत ना रही, इसलिए दोबारा जमीन पर बैठ गया। कुत्ता भागते भागते नासिर के पास आकर बैठ गया। नासिर हैरान रह गया जब उसने देखा कि कुत्ते के मुंह में एक छोटा सा थैला था। कुत्ते ने वो थैला नासिर के सामने फेंक दिया और खुद वहीं लेट गया। नासिर ने पहले से कोई फजूल या गंदगी समझकर तवज्जो न दी, मगर भूख और प्यास की शिद्दत ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। दिल में ख्याल आया कि अब तो जान बचाना असल है, चाहे हलाल हो या हराम, शायद इस थैले में कुछ निकल आए। आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर गरम खाना और पानी से भरा मटका मौजूद था। नासिर खुशी से झूम उठा, जैसे सहरा में कोई खजाना हाथ लग गया। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और पानी पिया। पेट भरने के बाद उसे सुकून मिला और दिल में अल्लाह के शुक्र के आंसू उतर आए। रात काफी गुजर चुकी थी। वो वहीं रेत पर लेटकर थोड़ी देर के लिए सो गया। सुबह हुई तो वो दोबारा सफर पर निकलने की तैयारी करने लगा। कुत्ता भी उसके साथ चल पड़ा, मगर असल मसला अभी बाकी था। सहरा में कोई वाज़ेह रास्ता ना था, कोई निशान ना, कोई सिमत ना। नासिर दिल में सोचता रहा, बस चलता रहूंगा, कहीं ना कहीं कुछ पहुंच ही जाऊंगा। नासिर कुछ देर गया ही था कि कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और एक तरफ मुड़ गया। नासिर ने सोचा ये बस जंगली हरकत, और इस पर कोई तवज्जो ना दी और सीधा चलता रहा। लेकिन कुत्ता वहीं बैठ गया और मुसलसल भौंकता रहा, जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रहा। नासिर कुछ दूर गया तो रास्ते में खौफनाक दरिंदों से भरा जंगल नजर आया। ये मंजर देखकर वो फौरन पलटा और वहां से भाग निकला। वापस आकर उसने उसी कुत्ते का पीछा शुरू किया और दिल में सोचा कि शायद ये मेरे लिए अल्लाह की तरफ से कोई वसीला है। लिहाजा कुत्ता आगे और नासिर पीछे चलने लगे। कुछ देर बाद नासिर के सामने एक छोटा सा घर दिखाई दिया। घर देखकर नासिर के दिल में जान आ गई कि आखिरकार इंसानों की बस्ती मिल गई। वो दरवाजे के करीब पहुंचा और दस्तक दी। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली।
اس نے شفقت سے کہا کیا بات ہے بیٹا, کیا چاہیے؟ ناصر نے ادب سے جواب دیا اماں جی میرے گھوڑے کے لیے کچھ پانی مل جائے گا, ہم دونوں بہت پیاسے ہیں. عورت نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں ہاں آؤ آؤ اندر آؤ. ناصر اندر گیا, خود بھی پانی پیا اور گھوڑے کو بھی سیراب کیا. کچھ دیر وہیں بیٹھ گیا اور باتوں باتوں میں اپنے بارے میں اور اپنے والد کی حکمت کا تذکرہ کرنے لگا. بوڑھی عورت نے غور سے سنتی رہی اور پھر شفقت سے بولی بیٹا کل رات میں نے اپنے شوہر کے لیے کھانا بنایا تھا, ساتھ ہی صدقے کے طور پر میں نے کچھ کھانا اور پانی ایک تھیلے میں رکھا کہ کوئی مسافر آ جائے تو کھا لے اور میرا صدقہ پورا ہو جائے. لیکن افسوس کہ رات کوئی کتا وہ تھیلا منہ میں دبائے بھاگ گیا. میں نے اس کا بہت پیچھا کیا مگر وہ تیزی سے صحرا کی طرف نکل گیا. اگر وہ کھانا ہوتا تو میں تمہیں ضرور کھلاتی, کیونکہ تم اتنے دور سے آئے ہو, ضرور بھوکے بھی ہوں گے. یہ سن کر ناصر کے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا. آنکھوں کے سامنے کل رات کا منظر تازہ ہو گیا اور وہ دل ہی دل میں سمجھ گیا وہی کتا اس کا وسیلہ بنا تھا. ناصر نے بوڑھی عورت کی باتیں سن کر دماغ چکرا گیا اور وہ سوچوں میں ڈوب گیا. پھر اس نے ساری داستان بیان کر دی کہ وہ کھانا دراصل اس نے ہی کھایا ہے تاکہ عورت بے فکر ہو جائے. بوڑھی عورت نے نرمی سے کہا بیٹا میں نے اپنے باپ اور ایک عالم سے سنا ہے کہ جو قسمت میں ہوتا ہے وہی تم تک آتا ہے, لیکن اس کے لیے محنت شرط ہے. اگر تم یہاں تک نہ آتے اور اتنی محنت نہ کرتے تو یہ کھانا تمہیں کیسے ملتا؟ بوڑھی عورت کی باتیں ناصر کے دل کو لگی اور اسے اپنے باپ صالح کی نصیحتیں یاد آ گئی. آنکھوں میں آنسو لیے وہ عورت کے گھر سے رخصت ہوا. دل میں ہزاروں سوال تھے مگر سوچتا رہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے واضح نشانی دکھائی ہے. رزق دینے والا صرف اللہ ہے, چاہے انسان پتھروں کے بیج ہی کیوں نہ بوئے. مختصر یہ کہ ناصر نے جڑی بوٹیاں خریدی اور واپس اندلس پہنچ گیا. اس نے ساری داستان حکیم صالح کو سنائی. حکیم مسکرا کر بولے بیٹا تم مسلمان تو تھے مگر اللہ پر یقین پختہ نہیں تھا. تم نے سمجھا کہ کاروبار اور پیسہ ہی زندگی گزارنے کا سہارا ہے. بیٹا یہ بھی جان لو کہ کل رات تمہاری ماں نے ایک برا خواب دیکھا. وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی, نماز پڑھی, کچھ کھانا صدقے کے طور پر الگ رکھا, صبح کسی ضرورت مند کو دے دیا تاکہ اللہ تمہیں سختیوں سے محفوظ رکھے. وہی صدقہ تم تک پہنچا. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اندلس میں رزق دینا اور یونان میں کھانا پہنچانا برابر ہے. بس یقین پختہ اور مال حلال ہونا چاہیے. یہ تمہیں ایک ڈراونا سفر لگا, حالانکہ اللہ نے تمہیں 3 نشانیاں دکھائیں. غور کرو. پہلی یہ کہ جو رزق تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا, چاہے جیب خالی ہو یا تم جنگل اور صحرا میں اکیلے ہو. دوسری یہ کہ اگر صدقہ اخلاص سے کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں پہنچاتا ہے جہاں اس کی ضرورت ہو. تیسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے سے بند راستے کھلتے ہیں. تمہارے لیے اس نے ایک کتے کو وسیلہ بنا دیا کیونکہ انسان کا علم محدود ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم سب پر حاوی ہے. پھر صالح نے نصیحت کی, یاد رکھنا بیٹا پیسہ شہرت اور محنت تبھی فائدہ دیتی جب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہو, ورنہ اس شہر میں بہت قابل لوگ ہیں جو کھانے کو ترستے ہیں. اور ایک بات دل میں بیٹھا لو, کبھی اللہ کے بندوں کے ساتھ سختی نہ کرنا. ہو سکے تو اپنا منافع کم کر لو مگر کسی پر ظلم نہ کرنا, تبھی تم ہمیشہ کامیاب رہو گے. کم پیسہ ہوگا مگر دل مطمئن اور خوش رہے گا. اور صدقہ کبھی موت مت چھوڑنا. جس طرح ایک صدقے کی وجہ سے تمہیں زندگی ملی اسی طرح تمہارے صدقے سے کسی اور کی زندگی بچ سکتی ہے. تو دوستو ہمیشہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے. جو کامیابی اور مقام ہمیں ملا ہے وہ صرف ہماری محنت کا نتیجہ نہیں بلکہ دعاؤں, صدقات, والدین اور غریبوں کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے. اللہ وہ راستے بناتا ہے جو ہماری نظر میں بھی نہیں ہوتے. اس لیے دعا اور صدقہ کبھی نہ چھوڑے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل ہو. مجھے امید ہے
آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سبق آموز کہانیاں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔